امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی بڑا حاضر جواب بنایا تھا، اور جو تفقہ اور تدین آپ کو عطا کیا، سبحان اللہ، صحابہ کے شاگرد ہیں، اپنی آنکھوں سے صحابہ کو دیکھا کہ صحابہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، رکوع کیسے کرتے ہیں، سجدے کیسے کرتے ہیں، وہ صحابہ کہ جن صحابہ کی آنکھوں میں محمد و مصطفیٰ کی تصویریں فوٹو ہیں، ان صحابہ کو ابو حنیفہ نے دیکھا، تابعی ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ کے ایمان اور عمل، ان کے تفقہ کا عالم کیا ہوگا، بڑی ذہانت اللہ نے عطا کی۔ تو ایک شخص نے آ کے سوال کیا، کہا جی ایک شخص ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتا، یہودیوں کی تصدیق کرتا ہے، عیسائیوں کی تصدیق کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا پکا مسلمان ہے، پکا مسلمان ہے۔ وہ کہتا ہے جی محمد کا کلمہ نہیں پڑھتا، وہ پھر یہودیوں کی تصدیق کرتا ہے، یہودی صحیح ہیں، پھر عیسائیوں کی تصدیق کرتا ہے، عیسائی صحیح ہیں، اور آپ کہہ رہے پکا مسلمان ہے، کیا مطلب؟ اللہ اکبر! دیکھو سائل کے سوال کی حقیقت تک پہنچنا یہ بھی تفقہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اصل میں وہ جو محمد کا کلمہ نہیں پڑھتا، محمد کا کلمہ یہ تھا، یعنی نبی پاک کا کلمہ یہ تھا، لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے، وہ کہہ رہے انا رسول اللہ، تو انا رسول اللہ کا کلمہ تو محمد کا ہے، یہ امتی کا تو نہیں ہے۔ امتی کا کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، کہ لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہ کلمہ کس کا؟ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کا ہے، میں اور آپ پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ تو کفر ہو گیا۔ تو کہا کہ یہ کلمہ، وہ تو محمد کا کلمہ نہیں پڑھتا، بالکل ٹھیک، اور یہودیوں کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا ہے وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، کہ یہودی کہتے کہ نصارہ جھوٹے ہیں، یہ یہودیوں کی تصدیق کرتا ہے کہ ٹھیک کہتے ہو۔ وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی جھوٹے ہیں، تو یہ عیسائیوں کی تصدیق کرتا ہے کہ عیسائی ٹھیک کہتے ہیں۔ تو گیا کہ دونوں کی تصدیق کی تو دونوں جھوٹے ثابت ہو گئے نا۔ فرمایا یہ تو عین مومن کی علامت ہے، یہ سچا مسلمان ہے۔ تو دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ کہ ان کا تفقہ دیکھو کیسے جانچ کے حقیقت کو۔ تو تصدیق کرنے والے کی آپ تصدیق کر رہے ہیں تو دعویٰ ثابت ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ قرآن کریم تو تصدیق کر رہا ہے آپ کی تورات کی، کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے۔ تو اگر تم اس قرآن کا انکار کرو گے تو حقیقت میں خود تورات انجیل کا انکار ہو جائے گا، اس لیے فرمایا۔ اس کے بعد کہا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور فرمایا کہ تم اس کا پہلے کافر نہ بنو، قرآن کے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ یہ اول کافر کیسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کا سب سے پہلے انکار تو مشرکین مکہ نے کیا ہے، کیونکہ مکہ میں قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا تو مشرکین مکہ نے قرآن کا انکار کیا۔ پھر آپ جب مدینہ تشریف لائے، اب مدینہ بھی جب اترا تو اب یہودیوں نے انکار کیا، تو یہود کا انکار تو بعد کا ہے، پہلے کا تو ہے نہیں۔ تو پھر قرآن کیسے کہہ رہا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم قرآن کے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، کیونکہ پہلے بن ہی نہیں سکتے، پہلے انکار تو مشرکین مکہ کر چکے ہیں۔ تو قرآن نے یہ بات کیوں کہی؟ یہ سوال سمجھ میں آیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اصل میں مشرکین مکہ تو جاہل تھے، وہ جاہل تھے، وہ ان کے پاس تو نبیوں کا کوئی علم نہیں تھا، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، لہذا وہ جہالت کے اندر اس چیز کا انکار کر رہے تھے، اور جہالت کے اندر ایک شخص کسی چیز کا انکار کرے تو وہ قابل عذر ہے، وہ عذر قبول کیا جا سکتا ہے کہ یار اس بجاہل کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا لہذا ایسا کر دیا۔ جیسے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر جب آپ پر پتھر برسائے گئے تو آسمان کا فرشتہ آ گیا کہ میں ان کو دو پہاڑیوں میں مسل دوں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ میری جو قوم فَإِنَّهُمْ قَوْمِ لَا يَعْلَمُونَ، یہ میری قوم اصل مجھے جانتی نہیں، جاہل ہے، یہ میرے مرتبے سے جاہل ہے، مجھے جانتی نہیں ہے، لہذا اگر ایسا کر رہی ہیں تو کوئی بات نہیں، ان کی نسلوں میں اللہ پیدا کر دیں گے۔ تو جو جاہل ہوتا ہے وہ تو قابل عذر ہے، لیکن فرمایا یہ جو اہل کتاب ہیں، یہ یہود و نصارہ تو اہل کتاب تھے، ان کے پاس تورات آئی، انجیل آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوم ان کے پاس تھے، ان کو اللہ نے اہل کتاب کہا، قرآن میں ان کو اہل علم مانا۔ فرمایا کہ علم والے ہونے میں، تو علم والوں میں سب سے پہلے انکار کرنے والے تم نہ بنو، اگر تم انکار کرو گے تو تمہارے انکار کی وجہ سے تمہارے بعد جو بھی انکار کرے گا اس انکار کا سب کی تکذیب کا گناہ تمہاری گردن پر ہوگا، کیونکہ اس لیے کہ جب
کوئی اچھی سنت چھوڑ کر جاتا ہے اور اس اچھی سنت پر جو بھی عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب اس کو بھی ملتا ہے جس نے اچھی سنت جاری کی، اور جو برا طریقہ جاری کر کے جاتا ہے تو برے طریقے کہ اس کی اپنی گردن پر بھی اس کا گناہ، اور اس برے طریقے پر جو بھی پیروی کرے گا قیامت تک اس کا گناہ بھی اس کی گردن پر ہوگا۔ اس لیے تو لکھا ہے، روایت میں آتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی قیامت تک ناحق قتل ہوں گے ان تمام قاتلین کا قتل کا گناہ اس قاتل پر تو ہوگا ہی ہوگا، اور وہ قابیل پر بھی ہوگا، حضرت آدم کا بیٹا قابیل پر بھی ہوگا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قابیل حابیل بعض دفعہ آدمی کو یاد نہیں رہتا کہ قاتل کون تھا اور مقتول کون تھا، تو فرمایا قابیل قاف سے شروع ہوتا ہے اور قاتل بھی قاف سے شروع ہوتا ہے، بڑے قاف سے۔ فرمایا اس سے یاد رکھا کرو کہ قابیل قاتل تھا، اور ہلاک ہا سے شروع ہوتا ہے اور حابیل بھی ہا سے شروع ہوتا ہے، ہلاک ہونے والا حابیل تھا۔ تو دیکھیے اللہ والوں کے یہ نکتے ہوتے ہیں، حضرت کی عمر میں یاد رکھنے کے بتا دیا۔ تو قابیل قاتل کی گردن پر سب کا بھی گناہ جائے گا اور خود قاتل کی گردن پہ بھی رہے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم چونکہ اہل کتاب ہو، یہاں سب کے مرکز ہو، اور مدینے میں سب لوگ تمہیں بڑا سمجھتے ہیں، اگر تم نے انکار کیا، تکذیب کی، تو تمہاری پیروی کے اندر جو عوام ہے وہ بھی ظاہر تکذیب کرے گی، تو ان سب کا گناہ تمہاری گردن پر بھی ہوگا۔